بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین۔ مخاطب کو سمجھانے کے لیے بات کی وضاحت کرنا اور مقرر لانا مستحب ہے، جبکہ اس کے بغیر سمجھ نہ آئے۔ مخاطب یعنی سامنے والے کو، ابھی ہم نے پڑھا نا مخاطب اور مخاطب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے تاکہ آپ کی بات سمجھی جا سکے، ٹھیک ہے۔ اور جب کسی قوم کے یہاں تشریف لے جاتے تو انہیں 3 مرتبہ سلام کہتے، 3 مرتبہ، یعنی پہلے مین گیٹ پہ، پھر قریب جا کے سلام، پھر بات چیت کر کے پھر آپ علیہ السلام جب اٹھتے تو پھر سلام کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت واضح ہوتی تھی، جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا۔ یعنی جب گفتگو کرتے تھے آپ علیہ السلام تو واضح ہوتی تھی، تو ہمیں بھی جب گفتگو کرنی ہے تو واضح الفاظ، اتنی جلدی نہیں کہہ کے اگلے کو سمجھ نہ آئے۔ اچھا، اگلا ٹاپک ہے ہم نشین کی بات کو کان لگا کر سننا جبکہ وہ بات حرام نہ ہو، یعنی بات کو کان لگا کر سننا جب کوئی بات کرے جب تک حرام نہ ہو۔ نیز عالم اور واعظ کا حاضرین کو خاموش رہنے کی تلقین کرنا۔ عالم کہہ سکتا ہے بھی خاموش رہو، واعظ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھے فرمایا لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دو، پھر فرمایا میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ تو پہلے میں یہ ٹاپک تھا کہ لوگوں کو کہو کہ خاموش رہیں، پھر آپ علیہ السلام نے بات کی کہ واعظ اور عالم کہہ سکتا بھائی خاموش رہو، میری بات کو سنو۔ آگے وعظ میں اعتدال رکھنا، جب آپ نے تقریر کرنی، بیان کرنا، اعتدال رکھنا ہے تاکہ اکتا نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے بلاؤ ان کو، حکمت عملی سے بلاؤ ان کو۔ حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات ہمیں واعظ فرماتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن، یہ آپ کا جو ہے وہ کنیت تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز واعظ فرمایا کریں، ہر روز۔ آپ نے فرمایا مجھے صرف یہی بات مانی ہے کہ میں تمہیں ملال میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ملال میں ڈالنا ناپسند کرتا ہوں۔ میں واعظ و نصیحت کے سلسلے میں تمہارا اسی طرح خیال رکھتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارا خیال فرماتے تھے کہ ہم کہیں ہم اکتا نہ جائیں، یعنی اتنی لمبی تقریریں آپ علیہ السلام نہیں فرماتے تھے، اور صحابہ بھی جمعرات کو تقریر فرما رہے ہیں تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں، پیار محبت سے جتنا ہو سکے وہ پڑھیں اور سمجھیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہمیں مطلب اتنا بتانا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم ایک دن میں سارا دین سکھا دیں اسے۔ بعض اوقات ہمیں شوق ہوتا ہے تو سارا دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں صحیح۔ حضرت ابو الیقظان عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کی دانائی کی علامت ہے، بس نماز طویل پڑھو اور خطبہ مختصر رکھو۔ نماز طویل پڑھو یہ اکیلے نماز پڑھنے کے لیے، بخاری مسلم میں روایات ہے، آپ علیہ السلام نے بڑی سختی فرمائی، جو امام ہے اور لمبی نماز پڑھاتے نہیں، امام فرمایا امام جب ہو تو مختصر نماز پڑھائے، اکیلے ہو تو جتنا چاہو لمبی نماز پڑھاؤ۔ تو لمبی نماز مراد نفل نماز جو آپ اکیلے پڑھتے ہیں، فرض آپ اکیلے پڑھتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھ رہا تھا کہ جماعت میں سے ایک آدمی کو چھینک آ گئی۔ میں نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، نمازیوں نے مجھے گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا۔ بڑی مزے کی بات ہے کہ نماز میں چھینک آئی تو میں نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، تو نمازیوں نے گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہائے میری ماں مجھے نہ پائی، عربی میں مقولہ ہے، تمہیں کیا ہوا کہ میری طرف دیکھ رہے ہو؟ چنانچہ انہوں نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے آپ سے پہلے اور بعد آپ جیسا حسن تعلیم والا کسی کو نہیں پایا۔ اللہ کی قسم آپ نے نہ مجھے جھڑکا نہ مارا اور نہ ہی برا بھلا کہا، کیونکہ نماز میں نے جو کام جو کیا تھا تو آپ نے نماز کے بعد ٹوکا نہیں، بس ٹھیک ہے نا، اگنور کر لیا، بلکہ فرمایا اس نماز میں دنیوی کلام جائز نہیں۔ یہ تسبیح تکبیر اور قرات قرآن ہے، نماز میں تسبیح اور تکبیر یہ قرات کرتے ہیں، نماز میں دنیاوی باتیں نہیں کرتے، یا جیسا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں زمانہ جاہلیت کے قریب کا انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ اسلام کو لے آیا، ہم میں سے بعض لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے
تم ان کے پاس نہ جانا جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کچھ لوگ بدفعلی لیتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ ایک چیز ہے جسے وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں لیکن یہ انہیں کسی کام سے ہرگز نہ روکے۔ بدفعلی کوئی چیز گزر گئی، جی یہ چیز گزر گئی، اب یہاں سے ہم نے نہیں جانا، ایسا نہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں واعظ فرمایا جسے دل دہل گئے اور آنسو بہنے لگے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو سنت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، ایک طویل حدیث، کیونکہ انہوں نے ایک حصہ لیا کہ واعظ مختصر ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر انشاءاللہ کل ہے بڑا اہم کہ وقار اور سکون، نہیں ٹھیک، ہاں جی، وقار اور سکون کے ساتھ پھر ہم نے کیسے یہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے فرامین کو سننا ہے۔ تو آج ہمارا یہاں یہ مکمل ہوا، 2-4 منٹ اوپر ہوئے، میں اس لیے اوپر ہو گئے کہ اس باب کو میں مکمل کرنا چاہ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔